الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ومن يهاجر في سبيل الله اور جو شخص اللہ رب العالمین کے راستے میں ہجرت کرے یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا وہ پا لے گا زمین کے اندر بہت ساری جگہ اور بہت سی وسعت ومن یخرج اور جو نکلے من بیتہ اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کی غرض سے الی اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ثم یدرکہ الموت پھر اس کو موت پالے فقد وقع اجرہ تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کو اس کا اجر دیں گے، اس نے وہ اجر پا لیا یا اللہ پر لازم ہو گیا اس کا اجر۔ وکان اللہ غفور الرحیم اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، انسان جو عمل کرتا ہے اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر اس کی نیت اچھی ہے تو بھلے وہ جو عمل کر رہا ہے اس کو اس نیت کے مطابق اس کا اجر مل جائے گا، اگر نیت اس کی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے یا کوئی اور مفاد اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے ہے تو پھر اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا۔ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کرے، ہجرت ایک بہت بڑا عظیم عمل ہے، تو اس کو اس کی نیت کے مطابق اس کی ہجرت کا اجر اس کو مل جائے گا۔ اور جو شخص کسی مال کی خاطر یا کسی عورت کی خاطر کہ میں جا کر فلاں جگہ سے نکاح کروں گا یا شادی کروں گا اس غرض سے ہجرت کرتا ہے تو اس کو اس چیز کا اجر ملے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اور اسلام کے درمیان شیطان اس طرح حائل ہوتا ہے کہ جب انسان اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنا ہے، پھر شیطان اس کے راستے میں اس طرح آ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ تیرے باپ دادا کا دین جس پر ساری زندگی تو نے عمر گزاری، تیرے بڑے آبا و اجداد چلے آتے جا رہے ہیں، آج تو اس کو چھوڑ کر کے ایک نیا دین اختیار کر لے گا، تو بڑا برگلاتا ہے انسان اس کی اس چال کو پاؤں کی ٹھوکر سے پھینک دیتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کے اسلام لانے کے بعد جب ہجرت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ میں اپنے اسلام کو بچانے کی خاطر میں ہجرت کروں، وہاں جاؤں جہاں مسلمانوں کا علاقہ ہے، میں کھل کر کے عبادت کر سکوں، اپنے خواہشات کا اظہار کر سکوں، تو وہ جب ہجرت کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر شیطان آ کر کے اس کے راستے میں بیٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تیرا بائی وطن جہاں تیرے باپ دادا رہے ہیں، بچپن گزرا ہے، لڑکپن گزری ہے، اب اس عمر کو تو پہنچ چکا ہے، اب بچوں کو لے جائے گا، اب مال و متاع بھی چھوڑ دے گا، وہ زمین وہ آسمان جہاں تو نے زندگی گزاری ہے اسے چھوڑ کر کے سارا کچھ چھوڑ کر کے تو میں اسلام کی خاطر ہجرت کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے تو نے اسلام قبول کر لیا، اسلام ہے تیرے پاس، تو مسلمان ہو گیا، اب اسلام پر چلو ہجرت تو نہ کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن بندہ اس کی چال کو پاؤں کی ٹھوکر سے پھینک دیتا اور ہجرت کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے بعد پھر تیسری چال وہ چلتا ہے۔ تیسری چال کیا ہے کہ جب ہجرت کے بعد کفار سے مقابلہ کرنا، جہاد کے بعد آ جاتی ہے، جہاد لڑنا مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ، پھر وہ کہتا ہے کہ تو نے ہجرت بھی کی، اتنی ساری قربانیاں تو نے ہی دینی ہے، ہجرت بھی کی، علاقہ بھی چھوڑ دیا، والدین کو بھی چھوڑ دیا، بھائی وطن بھی چھوڑ دیا، ضرورت بڑی اولاد کو بھی چھوڑ دیا، ہر چیز تو چھوڑتا چلا جا رہا ہے، اب تیری جان چلی جائے گی تو کرے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو انسان اس کی اس چال کو بھی پاؤں کی ٹھوکر سے پھینک دیتا ہے، مار دیتا ہے، اور وہ انسان اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اسے کر گزرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے لکھ دیتا ہے کہ یہ جنتی ہے، پھر وہ جل کر کے مرے، پھر وہ ڈوب کر کے مرے، پھر وہ جناب